آخری سوال ہے جی، گجرات سے وقار احمد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے عمران خان کی رہائی پہ طنز کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ بلاخر اسلام آباد کے عظیم منصفین مصنفین یا جو نہیں منصفین ضمیر اس کے ججوں کے بلاخر جاگ چکے ہیں، ریلیف شوق سے دیں، مگر ذرائع کرم قوم کا چوری کا مال یاد سے ریکور کروا دیں. تو نصابی کتابی طور پہ تو خواجہ سعد رفیق نے ٹھیک کہا، لیکن لوز بال ہیں. میں خواجہ سعد رفیق کی بات نہیں کر رہا، ذرا اپنے لیڈروں کے بھی گریبان میں جھانک لیں. وہ ٹیٹیاں میٹیاں تو یہ تو وہ تو جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع، اور اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. یہ میری سٹیٹمنٹس ہیں. اتوں آؤ جہے کو 35-40 سال تو چمڑے نے اس ملک میں. جب سیاست میں آئے تھے ان کی ورتھ کتنی تھی، ان کی اوقات کتنی تھی، کتنا ٹیکس دیتے تھے، تو سمجھ نہیں آئی. پتا نہیں کتنے کتنے ایون فیلڈ نے جدے ملنا فلانا ٹمکانا، وہ کمال ہے بھائی. سمجھ نہیں آئی. جس دن میاں نواز شریف یعنی سعد رفیق صاحب کے جو لیڈر ہیں، ایک تو لیڈر دیکھیں گے کمال ہے. مجھے تو سیاست سے نفرت ہے شدید. ایک دو بار مجھے زندگی میں کہا بھی گیا، میں نے ہاتھ جوڑ دیے. ایک ان میں ملک معراج خالد مرحوم تھے، میرے بزرگ تھے، میں بہت پیار تھا ان کے ساتھ. انہوں نے کہا میں وہ وزیر اعظم ہوئے کیئر ٹیکر یا نگران جو بھی، میں نے ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا جی اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے میری کوئی ان پٹ یا جو بھی، تو میں نے کہا جی میں ویسے آ جاتا ہوں پی ایم ہاؤس. میں نے یہ جھک نہیں مارنی، یہ گندا کام ہے. سمجھ آئی بات؟ تو سیاست میں یہ کون لوگ ہیں، ان کا آگا پیچھا کیا ہے؟ جب یہ حضرت دیکھیں، ایک خاندان کا قصہ سنیں، وہ سیاست میں آئے خاندان، پھر میں کبھی آپ کو بتا دوں. انہوں نے ایک وارداتیں کیا کی، کاروباری لوگ، نیل مارجن پہ ایل سی، زیرو مارجن. بینک کو کہا ہم نے اتنے کروڑ کا مال منگایا، تمہیں کچھ نہیں دینا، کھول دو جب آ جائے گا. آ گیا، کسٹم سے ریلیز کرا لیا، وہ دے کے کوئی انڈر ٹیکنگ وغیرہ کہ بیچ کے تو 1 روپیہ خرچ کیے بغیر کروڑ روپیہ بنا لیا. وہ اپنے گودام میں رکھ دیا اور اپنی مرضی سے بتایا کہ جی ہاں بک گیا ہے. بیچ انہوں نے یوں لیا منڈی میں اسکریپ، اس کے بعد بینک کے پیسے بھی دے دیے. پھر دیانتداری. خدا کا خوف کریں. تھینک یو. کیا کہتے تھے؟ عالم پناہ ذل سبحانی مغل اعظم. انہیں کدی ایسی دیکھے ایسی؟ وہ ہاتھی تے بہ کے ٹرتا سی آگرے ہوں، رو رو کے دلی پہنچتا سی. لاہور آنا تو بے روڈ لمبا ہی پینڈا. ہوں یوں یہاں سے وہ نیکسٹ ڈور ہے دلی. جب میں گیا میں حیران رہ گیا، میں آ گیا چونکہ میرے ذہن میں تھا فاصلہ، کچھ بھی نہیں. مغل اعظم صاحب ہاتھی تے تکے کاندے پھرتے سی. اے سی دیکھا تھا اس نے، سیل فون سی جہانگیر کو یا امیر تیمور کو. کیا باتیں ہیں. تو یہ اب یہ ایوالو ہوتا ہے قوم بنانی. یہ ٹٹ پونجیے ہیں، یہ چھچورے ہیں جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیں گے منہ کر دیں. نہیں ہونا. پاکستان کو یہاں تک پہنچنے میں جتنی دیر لگی تقریباً اتنی ہی دیر نیوٹرل ہونے میں لگے گی. باقی رہ گئی مفاہمت، تو وہ اپروچ کی بات ہے. بایزید یلدرم اور امیر تیمور میں تو مفاہمت نہیں ہو سکتی. ایک شعر ہے میرے بہت پیارے مرحوم دوست کا، عدیم ہاشمی، بہت خوبصورت شاعر، لیکن چونکہ وہ پی آر شیئر نہیں کرتا تھا، وہ اس لیے جو بی کلاسیے تھے وہ زیادہ مشہور ہو گئے. پھر وہ ملک بھی چھوڑ گیا. وہ سر پھرا آدمی تھا، وہ پرواہ نہیں کرتا تھا کسی. شعر سنیں. مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے،
مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سربکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. یہ اسپارٹیکس جائیں موویز دیکھیں، کرک ڈگلس ایک کا، اس پہ زیادہ موویز بنی ہے، کرک ڈگلس، اس کا پھر سن آف اسپارٹیکس ہے جس کا ہیرو تھا ٹونی کرٹس. تو وہ اس کا نہیں ان کے ساتھ بنا. سو مفاہمت کا لفظ بھی ہم لفظوں کا ہم ریپ آف ٹرمنالوجی ہے. یہ مثلاً وہ کیا کہیں گے ملین مارچ، وہ ملین 10 لاکھ ہوتا ہے چبلو، یہ 10-20 ہزار بندہ کر کے ملین مارچ، یہ مدد ڈے، یہ فادرس ڈے، ہمیں مارتے رہتے ہیں اونتریاں پتہ کچھ نہیں ہوتا. سو مفاہمت کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. جب کوئی بندہ مفاہمت کا لفظ بولتا ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی مفاہمت ہے. باقی بغاوت کیڑی بغاوت، یا وہ گھٹیا قسم کے جو وہ سوڈان کا تھا، وہ عیدی امین جو ذلیل ہو کے نکلا، دھکے کھاتا رہا، پھر سعودی عربیہ پناہ لی. یہ اس طرح کے ملکوں میں ہوتی ہیں بغاوت بغاوت. کوئی ڈسپلن کو سر پہ رہا ہو، یہاں کیا بغاوت ہونی ہے، کس نے کرنی ہے؟ انقلاب کا میں نے بتا دیا ہے، وہ سوائے دھوکے کے سراب کے کچھ بھی نہیں ہے. بتایا مجھے کبھی کسی ملک میں فرینچ ریولوشن کیڑی توپ چل گئی، ایک پروسیس سے گزر کے تو کہیں پہنچا جا سکتا ہے. یہ بنی نوع انسان دیکھو، اللہ پاک کے لیے یہ مشکل تھا کہ ٹک کر کے سورج نہیں، سورج کا طلوع ہونا کبھی دیکھا آپ نے؟ بتدریج اسے کہتے صبح کاذب، جھوٹی صبح. جب اندھیرا چھٹتا ہے آہستہ آہستہ، سورج طلوع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، پھر اس کا غروب یکدم جس طرح بتی بند کر دیتے ہیں ہم، ایسے نہیں ہوتا. یہی زندگی ہے. بچہ ایک پروسیس سے گزر کے پیدا ہونے ایک بندہ 22 سال کا ہو جائے گا، ممکن ہے. تو اس لیے یہ نہیں، سارے یہاں بھی ڈکوسلے، لفظوں کی پہچان نہیں ہے، نہ لفظوں کی تمیز ہے، نہ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں تو 25% لفظ غلط بولتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، ہجے غلط ہوتے ہیں، املا درست نہیں ہوتی. یہ تو جہالت کا عالم ہے.